السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو اس بیان کو یوٹیوب پہ واچ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ آج کا بیان بڑا اہم بیان ہے، گھریلو جھگڑے اور ان کا حل، فیملی پرابلمس اینڈ دیئر سولوشن۔ دین اسلام پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ ہر مسلمان کے دو گھر ہیں، ایک اس کا اپنا گھر اور ایک مسجد۔ ان دونوں گھروں کے ساتھ ایک مسلمان کا مضبوط تعلق ایک اچھی زندگی کی علامت ہے۔ لہذا جب دل جڑتے ہیں تو گھر بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں تو محلے آباد ہوتے ہیں، محلے آباد ہوتے ہیں تو شہر بنتے ہیں۔ A home is built by the heart and a house is built by the bricks۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کی خوبیوں کو دیکھے، بیوی شوہر کی خوبیوں کو دیکھے، اور ایک دوسرے کی جو شارٹ کمنگس ہیں، خامیاں ہیں، ان کو نظر انداز کیا جائے۔ اس کے بچوں کے اوپر بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے اللہ نے کلام پاک میں جو پازیٹیو تعلیمات دی ہیں ہمیں، اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثبت پازیٹیو تعلیمات ہیں، وہ اس زمن میں ہمیں کیسے گائیڈ فرماتی ہیں، اور ساتھ کچھ ماڈرن ریسرچ بھی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ خود دیکھیں گے کہ آج کی ساری کی ساری ماڈرن ریسرچ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کانشیسلی اور سب کانشیسلی قرآن اور سنت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، الرجال قوامون علی النساء۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اس آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ مرد کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، مرد گھر کا انچارج ہے۔ چونکہ مرد کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے کہ اس کے اندر جسمانی قوت زیادہ ہوتی ہے نیچرلی، اور عورت میں نزاکت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ معاشرت کرو۔ اہل علم حضرات نے فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے مردوں سے سفارش کی ہے کہ اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھو، یہ ایک مسلمان خاتون تھی، تمہارے لیے غیر محرم تھی،
اللہ کے حکم سے دو مردوں کی موجودگی میں نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور اب یہ تمہاری بیوی بن گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، تم بھی والد ہو، تمہاری بھی بیٹی ہے، اور آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، لہذا آپ بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور ہم خود جانتے ہیں کہ یہ، اور اس کو اچھی طرح آبزرو ہم نے کیا ہے کہ یہ قانون فطرت ہے، یہ لا آف نیچر ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا. تو دین اسلام نے نکاح کو پسند فرمایا کہ نکاح سادگی کے ساتھ کیا جائے، مسجد میں کیا جائے، اور غالباً جمعہ والے دن کیا جائے. اللہ عالم. اچھا، جس مسلمان معاشرے میں نکاح سستا ہوگا، سادگی کے ساتھ ہوگا، تو نکاح کامن ہو جائے گا اور گناہ مہنگا ہو جائے گا. اور جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہوگا، پھر قانون فطرت ہے کہ اس معاشرے میں اللہم احفظنا معاذ اللہ زنا سستا ہو جائے گا. تو ان باتوں پہ ہم ضرور غور و فکر فرمائیں. تو نکاح کی بڑی اہمیت ہے، ازواجی زندگی کو بڑی اہمیت دی گئی. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انبیاء کی سنتیں ہیں حیا، خوشبو استعمال کرنا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا. اب ہم آتے ہیں سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ ہم ان اسباب کی طرف جائیں، ذرا جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ ماڈرن ریسرچ کیا کہتی ہے. Communicating in a positive way can help reduce conflict, can help reduce family problems, so that family members can reach a peaceful resolution. ایک پرامن پوائنٹ کے اوپر وہ متفق ہو جائیں. This usually means that everyone agrees to a compromise. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اندر ایک ایسا طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم نے ایگری کرنا ہے، ہم نے متفق ہونا ہے، ہم نے ڈس ایگری نہیں کرنا، اور سوچ کو ہم پازیٹیو رکھیں. اچھا، جب فیملی پرابلمس ہوں تو ماڈرن ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرائی ٹو اسٹے کام. حدیث و سنت کی بھی یہی تعلیمات ہے. جب غصہ آئے تو وضو کر لو، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو، تھوڑا باہر چلے جاؤ، گھوم پھر آؤ. ٹرائی ٹو پٹ ایموشنز اسائڈ. حقیقت پسند بن کے زندگی بسر کریں. ڈو ناٹ انٹرپٹ ادر پرسن وائل دے آر اسپیکنگ. اور ہم خود جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے ٹو ہیو اے پراپر آئی کانٹیکٹ. ایک شخص سے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں اس کی طرف اور اس کی بات سنیں، یہ سنت ہے. ایکٹیولی لسن ٹو وٹ دے آر سیئنگ اینڈ وٹ دے مین. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے ماڈرن ریسرچ. اب ہم آتے ہیں قرآن و سنت کی طرف. گھریلو جھگڑوں کی پہلی وجہ وہ ہے بدگمانی. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے اہل ایمان، بہت سی بدگمانیوں سے
اجتناب کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. بدگمانی، سسپیشیس تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمان، مفہوم یہ ہے اس حدیث شریف کا ترجمہ کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں جھوٹ ہوتی ہیں. دوسری حدیث شریف میں فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ اہل ایمان کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ہمارے اس پاکیزہ دین کی، اس پرامن دین کی، اس پیسفل ریلیجن کی یہ ٹیچنگز ہیں کہ کسی کے اندر 69 درجے بھی آپ کو عیب نظر آئے اور 1 درجہ خیر نظر آئے تو آپ خیر کی طرف راغب ہو جائیں. دوسری وجہ، گھریلو جھگڑوں کی دوسری بڑی وجہ بیک بائٹنگ، غیبت. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، بس دیکھو تمہیں خود کراہت آتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جزا اور سزا کا قانون یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں پہ جزا عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے، عافیت نصیب فرمائیں گے، کفالت ہوگی، اور گناہوں پہ سکون نہیں ہوگا، مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے، پرابلمز پیدا ہوں گے، اور زندگی بعض دفعہ اللہ محفظنا ایک زندہ جہنم، ایک لیونگ ہیل بن جاتی ہے انسان کے لیے. انسان زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں. اللہ کا ہم شکر کریں کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ باب التوبہ کھلا ہوا ہے. الحمدللہ آج بھی ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. الحمدللہ. غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کے برے وصف کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا، اور یہ غیبت زبان سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، اعضاء سے بھی ہے. اور اگر وہ خامی اس کے اندر نہیں ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو بہتان ہے. اب دیکھیں the day of judgment is scientifically proven. ماڈرن ریسرچ بھی یہی کہہ رہی ہے، ماڈرن سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ these planets will collide each other. یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ آپ کی کم ہو رہی ہے، تو قیامت کا دن آنا ہے. الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا. سب بھائی بھی یہ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی و رسولا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ہم نے مرنا بھی ہے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. تو اب ہم جنت میں تبھی جا سکیں گے. ایمان تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، وکتبہ، کتابوں پہ مانتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، فقہاء محدثین کرام اس کا ادب کرتا ہے، ورسلہ، تمام رسولوں کو مانتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو مانتا ہے، والیوم الآخر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان ہے، والبعث بعد الموت، اور اس پہ ایمان ہے کہ میں نے اٹھایا جانا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں کا آپ پہ نزول ہو. تو ہم نے انشاءاللہ نیک اعمال لے کے جانے ہیں اللہ کے پاس.
ہم نے گناہگار بن کے تو نہیں جانا، ہم نے تو نیک بن کے جانا ہے۔ تو اگر اتنی نیکیاں ہم کما رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم دوسروں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی غیبتوں سے بچ رہے ہیں، تو ہم سنت کا اتباع کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ یہ نیکیاں ہمارے پاس ہوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھا مسلمان بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماشاءاللہ عالم اور حافظ، عالمات اور حافظات بنا رہے ہیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ اپنے دین کے اوپر قائم رہوں۔ تو اب یہ نیکیاں بڑی قیمتی چیز ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لڑائی جھگڑوں میں، غیبت اور بہتان میں، اور زبان ہمارے کنٹرول میں نہ رہے، اور ہمارے ایسی حالت ہو کہ قیامت والے دن ہم نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، زکوٰۃ بھی دی ہو، مگر قیامت والے دن دوسرے لوگ آ جائیں اور کہیں یا اللہ اس شخص نے تو میری غیبت کی تھی، اور ہماری نیکیاں ان کو ٹرانسفر ہو جائیں۔ اس ضمن میں آئی بلیو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مولانا مسلم شریف کی روایت ہے جو آپ نے میرے ٹیکسٹ لکھے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اس پہ ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ اتدرون ما المفلس، آپ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ، پیسہ اور اسباب نہ ہو۔ فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کے۔ پھر آگے آپ نے 5 مختلف لوگوں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، دوسرے پہ بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، یہ یوٹیوب پہ جھوٹے کلپ لگانے والے، اتق اللہ، ڈریں، توجہ فرمائیں۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، دوسرے کا حق آپ کے اوپر ذمہ ہے، آپ اس کو نہیں دے رہے، آپ اس کو نہیں دے رہی، اتق اللہ، دے دیں، ورنہ قیامت والے دن بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، چوتھے یہ کہ کسی کا خون کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور لہذا اس شخص کی نیکیاں، اب یہ سب آ جائیں گے قیامت والے دن، اور اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے کلیمز ابھی باقی ہوں گے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے کلیمز ابھی باقی رہیں گے، لہٰذا اس کے گناہ اس کے کھاتے پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم جب شاور لیتے ہیں، پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم فوراً اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے قیامت والے دن۔ اور جہنم میں اگر کوئی مسلمان چلا گیا، جہنم کے 7 درجے ہیں اور پہلا درجہ مسلمانوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی جو حالت ایمان میں جائیں گے، مگر ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔
بالخصوص حقوق العباد. اچھا، اب ہم یہ ہے نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو ریسرچ. اس کے بارے میں اب ہم آتے ہیں کہ نیگیٹو جو ریسرچ ہے، نیگیٹو تھنکنگ، اس کے بارے میں ماڈرن ریسرچ کیا کہتی ہے. تو جو فرمائے، نیگیٹو پیپل آر ججمنٹل، انسیکیور، dissatisfied. They like putting others down and often all about doom and gloom. یہ نفسیاتی طور پہ انسیکیور ہوتے ہیں، چونکہ یہ اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، یہ اپنے تزکیۃ النفس کی کوئی فکر نہیں کرتے، لہذا ان میں برداشت نہیں ہوتی، یہ اپنی زندگی میں صبر کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتے، یہ تعلق باللہ پہ محنت نہیں کرتے، لہذا ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً بھڑک اٹھے، ادھر غیبت کر دی، ادھر بہتان لگا دی. سچ اور جھوٹ کا کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے. اچھا، آگے فردر مور، نیگیٹو تھنکنگ کین بی ہارڈ ٹو اسٹاپ. انسان کے اندر جب نیگیٹو بن جاتا ہے، پھر اب اس کا، چونکہ اس نے اپنے اوپر محنت نہیں کی، تو اب اس کا اپنے اوپر کنٹرول کوئی نہیں ہے. اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ لاسٹ ان پیسیمزم. پیسیمزم نیگیٹو سوچ کو کہتے ہیں. اچھا، اٹ کین ڈسرپٹ a person's sense of well-being and it drain a person from joy and happiness. یہ لوگ، ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. آج پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جادوگروں کے کوٹھے کون ہیں؟ زیادہ تر عورتیں جاتی ہیں. اللہ محفظ. حسد برداشت نہیں ہوتا، دوسرے مسلمان کی خوشی برداشت نہیں ہوتی. ہونا تو چاہیے. آپ کو ایک سیکرٹ شیئر کرتا ہوں، دعا دے دیجیے گا. جب کسی مسلمان کے بارے میں اچھی خبر سنیں، ماشاء اللہ ضرور کہیں. بسم اللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتے، یا اللہ میرے اس بھائی کی بیٹے کا نکاح ہوا ہے، یا اللہ میرے اس بہن کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، تو ان کو دین دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب فرما. کوشش کر کے دیکھیں، اللہ انشاءاللہ آپ کے کام بھی بنا دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نیگیٹو، جو لوگ نیگیٹو مائنڈڈ بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے دے آر ریسٹلیس. ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. سلیپ لیس، ان کو نیند نہیں آتی. نروسنس، ہر وقت نروس بریک ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ان کا. ہیڈ ایکس، ان کو سر درد ہوتے ہیں. اسٹمک ایکس، فٹیگ اینڈ ایگزاشن، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے. آپ اس فارمولے کو اپنا کے دیکھیں، صبح فجر کے لیے اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھیں، سارا دن ماشاءاللہ انرجی رہے گی، بڑا اچھا دن گزرے گا. اللہ آپ کا دن لمبا کر دیں گے. ہیوی بریدنگ، کنفیوژن اینڈ ٹینشن، سڈن موڈ سوئنگس، نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ. استقامت نہیں ہوتی، استقامت علی الشریعہ. اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب ہماری اپنی کیتی کرائی ہے. ہر چیز کو جادو ٹونے کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہ فرمایا کریں. اب ہم آتے ہیں آگے چلیں. اللہ اکبر کبیرہ. فردر مور، لڑائی جھگڑا. سب سے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے،
پھر غیبت اور بہتان کی نوبت آتی ہے. اب تیسرا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ہو جاتے ہیں لوگ, فسٹ فائٹ شروع ہو جاتی ہے, ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا زبان کا نقصان ہاتھ سے بڑھ کے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ رکھ دیا ہے. اچھا, سبحان اللہ, اپنے جذبات کو ہم کنٹرول کرنا سیکھیں کہ اس گھر میں میرا کیا رول ہے, اس گھر میں میرا کیا رول ہے. شوہر کی حیثیت سے ہاؤ کین آئی مینٹین پیس ایٹ مائی ہوم. بیوی کی حیثیت سے میں کیا رول ادا کر سکتی ہوں, بیٹے کی حیثیت سے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, بیٹی کی حیثیت سے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. ہم سوچیں, غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ بھی تو بار بار فرماتے ہیں نا ہمیں کہ تم غور و فکر کرو, تدبر اور تفکر کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک تو ہم نے اپنا مزاج یہ بنانا ہے, اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم رمضان المبارک آ رہے ہیں, خوب اللہ سے دعائیں کریں. اور نمبر ایک بات کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے 3 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں جی؟ جس میں میک شور کہ آپ حضرات بھی بیدار. حضرت کو تو چائے مل گئی ہے, انشاءاللہ آپ کو بھی مل گئی, بیدار رہیں گا. نمبر 1 کہ جب ہم سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کریں گے تو سب سے پہلے ہم گناہ سے بچیں گے. پہلا فائدہ کیا ہے جی؟ دوسرا, اللہ کے عذاب سے بچیں گے. اللہ کے, چونکہ جزا اور سزا کا قانون ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نیکیوں پہ اللہ جزا دیں گے, جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سزا دیں گے. بالکل رحمان الرحیم ہے, ان کی رحمت ان کے غضب پہ غالب ہے. مگر یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اظہار ہر وقت ہو رہا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا؟ یحیی و یمیت. آج کتنے لوگ پیدا ہوئے, کتنے لوگ فوت ہوئے. ٹھیک ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کتنے لوگوں کو آج خوشیاں ملی, کتنے لوگ آج جیل میں گئے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے بچے پیدا ہوئے, کتنے لوگ فوت ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا اظہار ہر وقت ہو رہا ہے. پھر آگے بڑھیں. نمبر 3, نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم اپنے اوپر محنت کریں گے, سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کریں گے, تو اس کے لیے بھی 3 پوائنٹس ہیں. کتنے پوائنٹس ہیں؟ 3. اگر کسی کو خوشی نہ دے سکے تو غم بھی نہ دے. اگر میں کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو میں دوستی نہیں نبھا سکتے تو دشمنی بھی نہ کریں, دشمنی بھی نہ کریں. اور تعریف اگر نہیں کر سکتے, اول تو تعریفی کلمات کہہ دینے چاہیے, کمپلیمنٹ کر دینا چاہیے. تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں. تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں. میرے شیخ, میرے مربی, میرے محسن, جن کی جوتیوں میں مجھ گناہگار کی زندگی بدلی, حضرت جی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ, ہمارے جو بھائی یوٹیوب پہ بہن بھائی ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں, دل آزاری سب سے بری بیماری. دل آزاری سب سے بری بیماری. بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری. بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری.
اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اس شخص پہ رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ اگلی حدیث شریف میں فرمایا، لا يدخل جنت قطار، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب معرف الحدیث میں لکھتے ہیں، جہاں ذو الوجہین، دو چہروں والا آدمی، ان کی حدیث بیان کی ہے، تو اس کی تشریح میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعض سانپ ہوتے ہیں جن کی دو زبانیں ہوتی ہیں، بعض حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے محمد علی لاہوری، وہ مسلمان نہیں تھے، چونکہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہیں، تو دار اسلام سے خارج ہیں۔ ایک ہے احمد علی لاہوری، ایک ہے جنہوں نے ساری زندگی میں ختم نبوت کے لیے وقف کی، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری امام العلماء والصلحاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت صاحب کشف بزرگ تھے۔ تو ایک دفعہ بازار گئے تو ان کو ایک بزرگ ملے، چہرے پہ بڑی نورانیت، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ تو ان کو ایک بزرگ ملے، بڑا نورانی چہرہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پوچھتے ہیں احمد علی، یہ انسان کہاں بستے ہیں؟ احمد علی، یہ انسان کہاں بستے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اچھا، اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پہ کیفیت نازل ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سبحان اللہ، یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ ہم سب کا حشر قیامت والے دن بحیثیت انسان ہو، بحیثیت مسلمان ہو، اور اچھی حالت میں ہمارا حشر ہو۔ اور اچھی حالت میں ہمارا حشر تبھی ہوگا نا میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر ہمارے اندر اچھے اوصاف ہوں گے۔ آگے چلیے، اس سے پہلے کہ حدیث سناؤں، ایک واقعہ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، سچا واقعہ ہے، کسی اللہ والے نے سنایا ہے یوٹیوب پہ۔ بعض نیک لوگوں کے بیانات یا جو سنتا رہتا ہے، تو بڑے اللہ والے ہیں، بڑا ان سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ ان کو حفاظت فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ سننے والا ہے کہ، اور میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ تقدیر معلق ہے، وہ تقدیر جو آپ کے اختیار میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ آیا، گھر
ہاکی کا میچ ہار کے، تو اس کی ماں نے اس کو تانا دیا کہ تو کیوں میچ ہار رہا ہے ہاکی کا، جا اس کو کوئی چیز دی، چھری نما، جا کے بدلہ لے کے آ۔ اس نے جا کے اس بچے کو قتل کر دیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ دو بچے بھی قتل، یہ بھی قتل۔ باپ پہ خوشی کے دورے پڑ رہے تھے، اور پھر اس نے سڑک کے کنارے قبر بنائی اور وہاں پہ اشعار لکھ دیے۔ شریعت کا تو حکم ہے قبریں کچھی بنائی جائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ دو بچوں کا جھگڑا ہوا آپس میں، دو بچوں کا، وہ آیا، اس نے شکایت لگائی، باپ نے جا کے اس کے باپ کو قتل کیا، اس نے اس کو قتل کیا، اور بعد میں وہ دونوں بچے پھر کھیل رہے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کلام پاک کی سورہ کہف میں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، قیامت والے دن آپ کا رب آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ انسان خود میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے پر ظلم کرتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، اور جس راستے پہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اگلی حدیث شریف کی طرف آئیے، بات تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو اور قطع رحمی بھی نہ کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے در پہ مت ہو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا کہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک دوسرے کو دعا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، پیار اور محبت کے ساتھ رہو، عفو و درگزر کے ساتھ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال عند اللہ الألد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے جھگڑالو مبغوض کون ہے؟ جھگڑالو آدمی ہے۔ اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے، کون سی تفسیر میں دی؟ سورۃ المدثر میں آیت ہے شفاعت کی، جس کی کافی تفسیر حضرت نے دی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جھگڑالو آدمی کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے۔ تو ہم نے لڑائی جھگڑوں سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ اچھا، چوتھا مرحلہ ہے قطع رحمی کا۔ تو میرا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے، تو اگر آپ نے نہیں سنا تو ضرور سن لیجیے گا۔ اچھا، اب گھریلو جھگڑوں کا حل، اور لیٹس لک ایٹ ون مور ریسرچ، یٹ ون مور ٹائم، اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو۔ ماڈرن ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے، why we make the choices we make, why we feel the way we feel, and other things that come with being self-aware. دین بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا ہمارا۔ اچھا، پھر such issues can engulf and overwhelm a person
in a way that it's hard to see beyond them. But we have to find a way to see beyond them. We have to find a way to see beyond them. We have to find a way to realize who we are, both with and without such issues. We must swim to the surface. We must swim to the surface and break free from the sea of our own, the ocean of our own issues. ٹھیک ہے نا؟ یہ ماڈرن ریسرچ کہہ رہی ہے. اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے، سبحان اللہ، کہ پہلے قدم پہ رک جائے. پہلے قدم پہ کہ ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان رشتوں کو ہم نے نبھانا ہے. ان رشتوں کو ہم نے، مگر کیسے نبھانا ہے؟ اچھے اور آسان طریقے کے ساتھ، قرآن و سنت کی پازیٹیو تعلیمات کے مطابق. اب اللہ کا دین سیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور پازیٹیو سوچ کو اپنی عادت بنا لیں. جب ہم مل جل کے رہیں گے تو رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اٹس ویری نیچرل. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیدا ہوتی ہیں، لیکن وی مسٹ لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم ان اے کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو وے. ایک تعمیری زندگی، تعمیری لائف اسٹائل ہونا چاہیے ہمارا. اچھا، پرائیویسی از ویری امپورٹنٹ. قرآن نے پرائیویسی کے اوپر بہت زور دیا ہے. آپ سورہ نور کی آیات پڑھیں، بہت کچھ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. سورہ احزاب میں بھی آیات ہیں. اچھا، دی پرائیویسی اینڈ دی پرائیویٹ لائف شوڈ بی کیپٹ سیپریٹلی. ٹھیک ہے جی؟ پرائیویسی کا ہونا بہت ضروری ہے. جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو وہ پھر اپنے گھروں میں رہیں. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، پھر اس میں محرم اور غیر محرم کا اختلاط، تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، ایک دوسرے کی پرسنل لائف کو بہت قریب سے نہ دیکھیں. ایک دوسرے کی ڈونٹ بی سو نوزی. کہ کلام پاک کی ایک آیت ہے اور اس عاجز گناہگار نے اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑا سکون پایا ہے. سورہ حجرات میں، اور وہ آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. وَلَا، دوسرے کی پرسنل لائف کے اندر جھانک کے مت دیکھیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ایشو، اوور ایکسپیکٹیشنز. لوگوں کے ساتھ بہت ساری امیدیں مت باندھیں. جب سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کی خدمت میں کہ اما جان مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ آپ مخلوق کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کریں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ مفہوم یہ ہے. پھر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، وے آف تھنکنگ، یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ان میں کولیجن نہیں ہونی چاہیے ان میں، بلکہ اس کو ہم پازیٹیولی ریکنسائل کریں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں. میرے 4 بچے ہیں، چاروں کی ڈفرنٹ سائیکالوجی ہے. حضرت مسکرا رہے ہیں. اضحک اللہ وسلم کا آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا. بیٹھے اللہ میں کو ہمیشہ مسکراتا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اب مجھے ان چاروں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، آپ اس سے ڈیل کریں نا. یہ جو اپروچ ہے نا، مائی وے اور ہائی وے، اٹس ناٹ اے ویری پازیٹیو اپروچ، اٹس ناٹ اے ویری کنسٹرکٹیو اپروچ. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. پازیٹیو تھنکر بنے، بینگ ایبل ٹو ایڈجسٹ یور سیلف. اچھا، گھر میں ایک شخص
سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، رسم و رواج کی اندھی پیروی، دوسرے کا مزاج نہیں ہے، تو جو شخص دین پہ چل رہا ہے اس کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے نرم پہلو رکھے، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے، قرآن کا یہ اصول سامنے رکھے کہ برائی کو اچھائی سے بدلو، برے کے ساتھ برا نہ بنو۔ اچھا، رسم و رواج میں ایک بہت بڑی بیماری ہے جو آج کل ہمارے کلچر میں پھیل چکی ہے، اس بیماری کا نام ہے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھیں، یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے نجات۔ آپ یہ دیکھیں ہمیشہ اللہ کا کیا حکم، ایک اصول اپنا لیں، زندگی میں سکھ آ جائے گا۔ کیا ہے؟ کوئی بھی سچویشن ہو، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم، یہ دیکھیں اور اس کو اپنائیں۔ دیکھیں with the passage of time زندگی میں سکون آتا رہے گا اور حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یہ چیزیں فتنہ و فساد کی بنیاد ہے۔ اب آپ گھر جا رہے ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ محترمہ کا مزاج شاید ٹھیک نہ ہو، حضرت مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو تو پہلے میں نے مظلوم شوہر کا خطاب دے دیا، an obedient husband۔ تو اس وقت کیا کریں آپ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور پھر کہیں یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب ہدیۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو یہ میں نے ہدیہ کر دیا اپنی وائف کو۔ عمل کر کے دیکھیں، یہ تبلیغی جماعت کے ٹوٹکے ہیں، اللہ تبلیغی بھائیوں کو زیادہ خیر دے۔ ایک دفعہ جماعت میں آئی تھی، میں نے خوب ان کی خدمت کی، تو یہ انعام کو دے کے گئے تھے مجھے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سب نیک لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہنیں جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سب نیک لوگ ہیں۔ آپ نے کل نیک اعمال کیے، کچھ نوافل کیے، پڑھے، کچھ ماشاءاللہ نیکیاں کی، کچھ صدقہ و خیرات کیا، ماشاءاللہ تلاوت کی کہ یا اللہ میں نے کل کی فرض تو ٹرانسفر نہیں ہوتا مگر نفلی عبادات ہو جاتی ہے بطور ہدیہ، یہ یا اللہ میں نے بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ دیکھیں لوگوں کا دل دم ہو جاتے ہیں، ان فرمانوں پہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ایشو ہے آلموسٹ ڈن، بد معالجی، انفیئر ڈیلنگس جو ہے نا ان سے بچیں، ٹھیک ہے نا؟ بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنا فون بھی چارج کرنا ہے اور دوسرے کا چارجر استعمال کرنا ہے تو پہلے اس سے اجازت، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اچھا، اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی کی علامت ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اس گھر میں یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں صبر و شکر کا ماحول پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں تعلیم و تعلم کا ماحول پیدا ہو جائے، 5 وقت نماز کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی فضا پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دے اور ہمارے تعلقات آپس میں بہتر فرما دے۔ یہ بھی دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ یہ شقاق کہتے ہیں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا، ٹوٹنا پھوٹنا، اس کو شقاق کہتے ہیں۔ تو یہ دعائیں یاد کریں، دعائیں مانگیں انشاءاللہ۔ آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں۔ ایک صاحب آرام کر رہے تھے اور ان کی
चेस्ट पे बेरी का एक बेर पड़ा हुआ था, दूसरा बंदा घोड़े पे गुजर रहा था। वो कहता यार ये जो घोड़े से उतर के ये बेरी का जो है ये मेरे मुंह में डाल दो। उसने कहा तुम बहुत सुस्त हो। नहीं, उसने नाराजगी का इजहार किया। तो ये साहब जो लेटे हुए थे उसको कहते तुम यार बहुत सुस्त हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हालात ऐसे बेहतर नहीं होंगे, हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ इंशाअल्लाह। अच्छा चलें, और आखिरी चीज ये है, एक दूसरे से माफी मांग लिया करें। एक दूसरे से, हज़रत जी ने वाकया लिखा है किसी नेक इंसान का कि एक साहब थे, वो जब भी किसी से मिलते थे कहते थे आपके मेरे ऊपर बड़े हुकूक हैं, वो पूरे नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। ये उनकी आदत थी। माफी तलाफी जरूर कर लिया करें, एक दूसरे से माफी मांग लिया करें। अच्छा, और फाइनली माफ करना सीखें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। क़ाला ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, कहा आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। दुआ भी दी, माफ भी किया, और यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे, वो बड़ा रहमान और रहीम है। ग़ज़वा उहद में जब सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का मुसला किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी ऐसा करेंगे, हम भी। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, खुज़िल अफ़्व, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको माफ कर दें। आप इनको, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया, तो जो उस मजलिस में सब साहब थे उन्होंने फौरन कहा खुज़िल अफ़्व वक़फ़ उमर, हज़रत उमर नहीं रुक गए। ये उनके औसाफ में लिखा है, जब उनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती थी फौरन रुक जाते थे। तो ये हमारे सहाबा की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के बेटे हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा को माफ कर दिया। और चेहरा छुपाते हुए वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए और बिल्कुल सामने आके क्या फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अखबिरनी कैफ क़तलत अम्मी, तो मुझे बता तो सही तूने मेरे चचा को किस तरह शहीद किया। उन्होंने पूरी तफसील बताई। आपने फरमाया मैंने तुम्हें माफ किया, बस ये है कि मेरे सामने तुम मत आया करो। तो हम चूंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, हम भी माफ करना सीखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullah.